بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیج نمبر 5 ہے جی آج کا. جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. $50,000 آرتھر نورما انٹرپٹڈ. جب اس نے کہا نا کہ وہ آرتھر کہتا ہے کہ رقم کی کیا اہمیت ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے, تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے. انٹرپٹ کا مطلب ہوتا ہے بات کاٹ دینا, انٹرفیئر کرنا, کٹ ان کر دینا. نورما نے بات کاٹی یا نورما نے مداخلت کی یا نورما بیچ میں بول پڑی. آرتھر $50,000 ہیں. ووکیٹو کیس ہے جہاں پہ ہم کسی کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم کسی کو بلانے کے لیے استعمال کریں تو اس کو ناؤن کو ہم ووکیٹو کیس کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی کو آواز دینی ہو, علی کم ہیئر, تو اب یہاں پہ علی کے بعد ہم پاؤز دیتے ہیں, یہ کوما کو شو کرتا ہے. اس کے 3 طریقے ہیں, 3 پوزیشنز ہیں. علی کم ہیئر پہلی پوزیشن ہے سٹارٹ میں. کم ہیئر علی یہ سیکنڈ کیس ہے, اس میں ہم ناؤن کو اینڈ پہ لکھتے ہیں. تھرڈ سچویشن ہے کہ کم علی ہیئر, تو یہ تھرڈ جنرل کیس ہے. اگر پہلے آ جائے تو اس کے بعد کوما لگاتے ہیں, اگر درمیان میں آ جائے تو پہلے بھی اور بعد میں بھی کوما استعمال کرتے ہیں, اور اگر یہ کیا ہو لاسٹ پہ ہو تو اس سے پہلے کوما استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ سپوز علی, سر آپ کے پاس سلو آ رہی ہے. سلو آ رہی ہے جی. علی کم ہیئر, یہاں پہ پہلے کوما لگا دی. کم ہیئر علی, یہ بعد میں کوما استعمال کر دیا. اور تیسری سچویشن ہے کم علی ہیئر. تو یہ ووکیٹو ناؤن جب ہم لکھتے ہیں تو یہ 3 ڈفرنٹ پوزیشنز ہو سکتی ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پوزیشن میں کیسے اس کو استعمال کرنا ہے. وائس پرابلم سبھی کو ایسے ہے یا از پرٹیکولر ٹو سب اسٹوڈنٹ؟ سر ٹھیک آ رہی ہے ادھر تو. جی سلو آ رہی تھی اب سے ہے. Okay. There might be some internet problems. That's why there is a distortion, or there might be meek voice to you, audible to you. Just wait for because internet problem refreshes and it works well. Okay. تو پہلے آپ نے رپورٹنگ کلاس کا ترجمہ کیا. نورما نے بات کاٹی, آرتھر $50,000 ہے. A chance to take that trip. وہ سیر کرنے کا ایک موقع. ٹو یورپ, وہ یورپ کی سیر کرنے کا ایک موقع. ٹرپ کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے ٹو یورپ. ٹو یورپ کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ ٹرپ کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے. تو جب بھی ہم کسی کی ایڈجیکٹو کلوز استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ وہ ناؤن کے اس کے فوراً بعد استعمال کریں گے, اور اس کا ترجمہ بھی اس ناؤن سے پہلے ہوگا. یورپ کی وہ سیر کرنے کا ایک موقع, یورپ کی وہ سیر کرنے کا ایک موقع, دیٹ شپ ہے. یہ بچوں یاد رکھنا ہے, دیٹ کا استعمال ہم 2 طرح سے کرتے ہیں. دیٹ ہم یوز کرتے ہیں دور کی چیزوں کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ دیٹ ہاؤس از مائن, وہ والا گھر میرا ہے. تو یہاں پہ دیٹ ہم دور والی سنگل چیز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, جس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. دس, دیٹ اور دیز, دوز. دیٹ اور دوز کو ہم پاسٹ میں استعمال بھی کرتے ہیں, جب ہم نے پاسٹ کا ریفرنس دینا ہو تب بھی استعمال کرتے ہیں. فرض کرو میں کہتا ہوں کہ I was there یا I am there in those days. تو یہ those days کس کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کیا دن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ والے those days, یا یہ پاسٹ کو ریفر کر رہا ہے؟ تو یہ کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ پاسٹ کو ریفر کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے کیا یوز کریں گے؟ وہاں پہ پاسٹ ٹینس استعمال کریں گے. تو یہاں پہ بھی وہی کہہ رہا ہے, وہ اس کا مطلب ہے پہلے ان کے درمیان ایک بات ہوتی رہی ہے کسی ٹرپ پہ جانے کی, تو اسی کو ریفر کر رہا ہے. پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہے تو دیٹ نہیں آنا چاہیے, پہلی دفعہ ذکر کریں گے تو ٹرپ آنا چاہیے. لیکن کیوں آیا؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ سے یہ پہلے
ان کے درمیان بات ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ہم دیٹ ٹرپ اس نے استعمال کیا. تو وہ یورپ کی سیر کے وہ یورپ کی سیر کا ایک موقع. We have always talked about جس کے بارے میں ہم نے ہمیشہ بات کی ہے. پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ کرنا ہے. ہم نے جس کے بارے میں ہمیشہ بات کی ہے. اب وہ آگے سے کہتا ہے نومن نہیں. This is a very similar situation. That is a dramatic situation that is prevalent in films and dramas. Whenever there is horrific or there is horrible یا sad news, تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے کریکٹر کا؟ Oh no, my God. So there is similar thing is there. Norman نہیں. وہ پھر کہتی ہے a chance to buy that cottage on the island. کیا ہوگا؟ وہ گھر خریدنے کا. Again she is referring back to the past. اب یہاں پہ دیٹ کوٹیج، اور کوٹیج کے میننگ میں کون اضافہ کر رہا ہے؟ آن دا آئیلینڈ، اس جزیرے پہ. جزیرے پہ یہاں پہ آئیلینڈ بھی اسپیسیفک ہے. تو کیا ہوگا؟ اس جزیرے پہ وہ گھر خریدنا ہے کہ ایک موقع. اس جزیرے پہ دا کا استعمال ہم کرتے ہیں اسپیسیفک بنانے کے لیے. دا کا استعمال ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں کہ دا کا استعمال صرف دا ہی ہوتا ہے. اس کے مطلب وہ بھی ہوتا ہے. فرض کرو میں اگر کہوں آپ کو this is the girl who is taking class at Fusion College, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو فیوژن کالج میں کلاس لے رہی ہے. تو ہم یہاں پہ دا گرل لگا دیا تو وہ ناؤن کیا ہوگا؟ وہ لڑکی یا وہ آئیلینڈ یا وہ جزیرہ. تو کیا ہوگا؟ اس جزیرے پہ وہ گھر خریدنے کا ایک موقع. یعنی اس کا مطلب یہ بھی پہلے ڈسکس ہوا ہے، اس لیے اس نے دیٹ کا استعمال کیا. اس جزیرے پہ وہ گھر خریدنے کا ایک موقع. نام وہ آگے سے پریشان ہو گیا، شریف آدمی ہے، بیوی اس کی ڈاڈی ہے. وہ کہتا نومن نہیں. His face was white. اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی یا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی یا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. جی، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی یا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. she shuddered، وہ کانپ اٹھی. shuddered کا مطلب ہوتا ہے trembled. shuddered کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کانپنے کے لیے ہم مختلف verb استعمال کرتے ہیں. shuddered کا مطلب ہوتا ہے زوردار کانپنا، زور سے کانپنا. tremble ہوتا ہے خوف سے کانپنا. shiver ہوتا ہے سردی سے کانپنا. اور کیا ہوگا؟ shuddered ہوتا ہے زور سے ہلنا. vibrate ہوتا ہے ویسے کسی چیز کا شیک کرنا ہوتا ہے. یہ مختلف verb ہیں اور مختلف میننگ ہے ان کے، حالانکہ یہ سارے synonyms ہیں کانپنے کے. وہ کانپ اٹھی. all right, take it easy, she said. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو. take it easy کا مطلب کیا ہے؟ پریشان نہ ہو. imperative sentence ہے، verb کی فرسٹ فارم سے شروع ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو. why we are getting so upset? why are you getting so upset? آپ اس قدر زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے آپ نے سبجیکٹ کا ترجمہ کرنا ہے. آپ اب لاسٹ پہ چلے جائیں گے، واپس آئیں گے. آپ اس قدر زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہاں پہ گیٹنگ جو ہے نا وہ ہونا ہے کا میننگ دے رہا ہے، اس لیے اس کے بعد ہم نے کیا یوز کیا؟ ایڈجیکٹو کا استعمال کیا. تو گیٹنگ کا مطلب حاصل کرنا بھی ہوتا ہے اور گیٹنگ کا مطلب ہونا بھی ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی ورب ہونے کا میننگ دے تو اس کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں. اور سو اس کا ایڈورب ہے جو اس کو کوالیفائی کر رہا اپسیٹ کو، تو اس لیے اس کو ہم نے کیا لگایا؟ ایڈورب لگایا. ہاں آپ اس قدر زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اٹس اونلی ٹاک، یہ تو محض گفتگو ہے، یہ بات چیت ہے. ٹاکس، یہاں پہ ٹاک جو ہے وہ ناؤن بھی ہوتا ہے، جیسے ٹاک شو، جیسے وی آر ہیونگ اے ٹاک. یہاں پہ ٹاک سے مراد کنورسیشن یا ڈسکشن ہوتا ہے، اور ٹاک سے مراد وہ بھی ہوتا ہے یعنی بات چیت کرنا. جیسے آئی ٹاک ٹو ہم، میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی. ایرس جو ہے وہ ایریز ہے، یہ محض گفتگو ہے. اب اگلی صبح کیا ہوا کہ وہ جلدی اٹھ گئی، وہ ٹائم سے پہلے اٹھ گئی. تو وہ کہتا ہے ورڈز اوکیزن، ہی آسکڈ ود اے اسمائل. پہلے رپورٹنگ کلاس کا ترجمہ کریں گے. اس نے مسکراہٹ سے پوچھا کیا خاص بات ہے؟ اوکیزن کا مطلب چانسیم ٹائم ہوتا ہے، یہاں سے مراد اسپیسیفک اوکیزن مراد ہوگا. آج کیا خاص بات ہے؟ نو اوکیزن. نوما لکڈ اوفینڈڈ. نوما ناراض دکھائی دی.
کوئی خاص بات نہیں. پہلے رپورٹنگ کلاس کیا آپ نے. نوما ناراض دکھائی دی, کیا ہوگا؟ کوئی خاص بات نہیں. یہاں پہ لک سے مراد یہاں پہ دکھائی دی ہے, دیکھنا مراد نہیں ہے. تو جب دکھائی دی مراد ہے تو پھر ہم کیا یوز کریں گے یہاں پہ؟ ایز اے ٹو بی ورب, سینس ورب. ہم جب ٹو بی ورب استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں. اوفینڈڈ یہاں پہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ اینگری, انوائڈ یا ڈسپلیزڈ ہوگا. نوما ناراض دکھائی دی, کوئی خاص بات نہیں. I wanted to do it. I want to do it. میں یہ سب کرنا چاہتی تھی. That's all. بس یہی بات ہے. میں یہ سب کرنا چاہتی تھی, بس یہی بات ہے. وہ آگے سے کہتا ہے good, he said. اس نے کہا اچھا ہے. I am glad you did. مجھے خوشی ہے تم نے کیا. ایک کلوز آپ کی I am glad ہے, happy, اور you did تم نے کیا. مجھے خوشی ہے تم نے ایسا کیا. مجھے خوشی ہے تم نے ایسا کیا. She refilled his cup. اس نے اس کا کپ دوبارہ بھرا. Refill کیا ہوگا؟ پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ کریں گے اس نے, پھر آبجیکٹ پہ چلے جائیں گے. اس نے اس کا کپ دوبارہ بھرا. اب ری کا پریفکس استعمال کیا. ری کا پریفکس جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں اگین کے لیے. تو جب کسی کام کو جو ہے نا وہ دوبارہ ہم کرتے ہیں تو ہم ری کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ری ایڈجسٹ, ری ارینج, کیا ہوگا؟ ری شفل اینڈ ری اپلائی. ان دس وے ہم یوز کرتے ہیں ری کا. تو یہ ری کا جو پریفکس ہوتا ہے یہ تین ہم یوز کرتے ہیں. جیسے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریفکسز, یا اس کو افکسیشن کہتے ہیں. اس پروسیس کو ہم افکسیشن کہتے ہیں. یہ کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں افکسیشن کو؟ سپوز اگر آپ نے کیا کرنا ہو, اگر آپ کیا ہوگا فرض کرو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلائٹ ایک روٹ ورڈ ہے, تو ڈیلائٹ کے ساتھ ہم ای ڈی لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ڈیلائٹڈ. یہ پاسٹ پارٹیسپل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ایل وائی لگا دیں گے تو یہ ڈیلائٹڈلی ہو جائے گا, یہ ایڈورب ہو جائے گا. تو اب جو بعد میں استعمال کیا آپ نے, جو بعد میں استعمال کیا وہ سفکس ہوگا. اگر اس کے بعد ایک اور جو نا ہمارا کیا ہوگا انفلیکشن ایڈ ہوگی ہے تو اب یہ سفکس ہو جائے گا اور ای ڈی جو ہے نا انفکس ہو جائے گا. اور پریفکس تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہم پہلے استعمال کرتے ہیں, جیسے کیا ہوگا؟ پری ایف ایس سی. تو یہاں پہ پری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفکس ہے, پریفکس ہے. تو جو شروع میں لگائے وہ پریفکس ہو گیا, جو بعد میں لگائے وہ سفکس ہو گیا اینڈ پہ, اور جو درمیان میں لگ جائے وہ انفکس ہو گیا. تو یہ پورے پروسیس کو ہم افکسیشن پروسیس کہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم بہت سارے ورڈ کو بناتے ہیں. جیسے ہم اردو لینگویج میں تقریباً دنیا کی تمام لینگویج میں یہ پروسیس ہوتا ہے. جیسے اردو میں ہم آپ کی جتنی بھی فارمز بنتی ہیں ورب کی وہ سارے مصدر سے بنتی ہیں. جیسے جانا ورب ہے, جانا سے گیا, جاتا ہے, گیا تھا, گیا ہوں, گیا, جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے اس کی ویریشنز ہیں جانا کے مصدر کی. تو سملرلی آپ انگلش میں بھی ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ روٹ ورڈ کے ساتھ جو آپ کا بنیادی ورڈ ہوتا ہے, پرائمری ورڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم پریفکس اور سفکس لگا کے اس ورڈ کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں. یہ مزے کی بات دیکھیں کہ دنیا میں اس طرح سے پہلے مین ورڈ آئے اور اس کے ساتھ پھر آگے ایڈیشن ہوتے چلے گئے اور پھر ایڈورب اور ایڈجیکٹو بنتے چلے گئے. تو بیسک یہ روٹ ورڈز تھے. روٹ ورڈ سے مطلب پہلے ڈیلائٹ تھا تو ڈیلائٹ سے آگے ڈیلائٹڈ ہو گیا اور پھر ڈیلائٹڈ سے آگے ڈیلائٹڈلی ہو گیا. ان دس وے یہ ورڈ جو نا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. اس نے اس کا کپ دوبارہ سے بھرا. wanted to show you I am not. میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی. wanted to show you. یہ چونکہ کیا ہوگا یہاں پہ ایلپسز استعمال کیا, wanted کے ساتھ سبجیکٹ نہیں لگایا, یہ انڈرسٹوڈ ہے وہ she سبجیکٹ ہے, یا I یہاں پہ کہہ رہی ہے I wanted, کیونکہ یہاں پہ وہ کیا ہے پیچھے بات اس کی ہو رہی ہے. تو کیا ہوگا کیا ہوگا افکسیشن؟ بیٹا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ افکسیشن کیا ہوتی ہے کہ جس میں ہم پریفکس اور سفکس لگاتے ہیں, اس پورے پروسیس کو ہم افکسیشن کہتے ہیں, جس میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے اور بعد میں روٹ ورڈ جو ہے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے میں اس طرح سے آپ کو چند ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ ٹیکسٹ میں سے ہی. جیسے کیا ہوگا جیسر ہے,
अब यहाँ पे जेस्चर एक आपका वर्ड है और इसके एंड पे आपने ईडी का सफिक्स लगाया तो जेस्चर्ड बन गया। वेग जो है ये रूट वर्ड है, एल वाई लगाने से क्या हो गया, ये सफिक्स इस्तेमाल किया। तो ये प्रोसेस जिसमें हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएं उसको हम अफिक्सेशन कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं। Wanted to show you I am not, मैं नहीं, ऐसी नहीं हूँ। She shrugged, उसने कंधे उचका कर कहा या उसने कंधे उचकाए। shrugged का मतलब इंडिफरेंस को शो करना होता है। Not what, क्या नहीं हो, वो कहता है क्या नहीं हो। Selfish, खुदगर्ज। Did I say you were, क्या मैंने कहा, Did I say you were कि तुम हो, क्या मैंने कहा कि तुम हो। Well, अच्छा। She gestured vaguely, उसने गैर वाज़ेह इशारा किया। Gestured का मतलब इशारा करना, वेगली का मतलब होता है अनक्लियरली, यानी जो वाजिया ना हो उसको हम क्या कहते हैं, वेगली कहते हैं। एम्बिगुअसली, एब्सक्योरली, उसने गैर वाजिया इशारा किया। अच्छा, जैसे नहीं हम किसी को कहें यार मैंने क्या कहा, वो आगे से क्या कहता है, अच्छा बड़ी गल है, कल की हो इसी गल। इसका मतलब इस तरह से वो कह रही है। लास्ट नाइट, गुज़श्ता शब की बात याद है। आर्थर डिडंट, आर्थर जो है ना आगे से नहीं बोला। All that talk about the button, Norma said, नॉमा ने कहा वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। All that talk, यहाँ पे that किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। वो गुफ्तगू, वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। नॉमा said, नॉमा ने कहा। I think, मेरे ख्याल में, you well misunderstood me, तुमने मुझे गलत समझा। मेरे ख्याल में, अच्छा तुमने मुझे गलत समझा। यहाँ पे भी देखें अंडरस्टैंड जो है वो रूट वर्ड है और मिस इसका प्रीफिक्स है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स की मैंने मिसालें आपको इसी टेक्स्ट में से दे दी। तो नॉर्मा ने कहा अच्छा मेरे ख्याल में तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस लिहाज से। हिज वॉइस वाज गार्डेड, उसकी आवाज मोहतात थी। उसकी आवाज क्या थी, मोहतात थी। जी ये तो था हमारा क्या होगा ये पैराग्राफ। लेट्स सी दी, नाउ यू हैव टू मेक द करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन इन द फॉलोइंग, कम ऑन। 10,000 rupees. 10,000 के साथ एस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कंपाउंड नाउन बनाते हैं तो सिर्फ आखिरी नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। अब यहाँ पे ही नहीं, ये बिल आपका मेन वर्ड है, यानी बिल आपका कंक्लूडिंग वर्ड है। तो ना 1000 के साथ एस आएगा ना रुपीज के साथ एस आएगा। अगर ये होते 10,000 रुपीज तो फिर ये सही था, लेकिन आगे बिल आ गया तो अब एंडिंग वर्ड कंपाउंडिंग में कौन सा है, वो बिल है। तो बिल के, बिल सिंगल या प्लूरल हो सकता है, उसके अलावा बाकी को हम वो नहीं बना सकते। जी नेक्स्ट वाला बच्चा बताइएगा। 5,000 कार व्हील्स। 1000 आएगा, एफ नहीं आएगा। 1000 होगा और कार भी नहीं कार आएगा, कार होगा, व्हील्स नहीं होगा। आएगा, आखिरी 1000 के साथ में। आखिरी नाउन को हमने क्या करना है, वो सिंगुलर या प्लूरल बनाना है। जी बेटा नेक्स्ट वाला। 10 मीटर। 10 मीटर। नहीं बेटा, फुट भी हो सकता है। क्या बताया मैंने, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, आखिरी वाले को प्लूरल बन सकता हो तो बनाना है। क्या बनेगा ये, फीट प्लूरल होता है सिंगुलर होता है, प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होगा, फुट। फुट। तो क्या बनेगा, 10 फुट 10 फुट क्लॉथ होगा। अब कंपाउंडिंग आपकी 3 वर्ड्स पे मशहूर, 10 फुट क्लॉथ हो जाएगा। शाबाश जी, I was present in that वेरी गुड। आई वॉज प्रेजेंट, I was upset. आई वॉज अपसेट क्योंकि इन दोज डेज है। I am attending. जी आई एम अटेंडिंग क्योंकि एट दिस टाइम आ गया तो हमने टेंस वो प्रेजेंट का होगा। क्लियर है बच्चों, इस पैराग्राफ के बारे में कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो पूछ लें। क्लियर है सभी को, चलें जी मूव टू द नेक्स्ट। सर जी बेटा, सर थर्ड वाले में फिट क्यों नहीं है? जी क्या कह रहे हैं,
थर्ड वाले एमसीक्यूज की पूछ रहे हैं? Yes, sir. जी बेटा, मैं अब चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ जरा और, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने क्या करना है जी, जब आपने फर्ज करो आपने बनाना हो, कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे क्या कहेंगे, 5 रुपीज कहेंगे या रुपी कहेंगे? शाबाश, क्या कहेंगे, रुपीज होगा और रुपी होगा? Rupees. 5 rupees. रुपीज होगा। और अगर मैं इसके बाद लगा देता हूँ नोट, तो फिर क्या होगा? फिर Rupees. 5। ठीक है, इसी तरह से 10 क्या होगा, फीट होगा, फुट होगा? 10 फीट होगा, Feet होगा, feet. फीट 10 होगा। feet. लेकिन अगर 10 क्या होगा, रोप आ जाए अगर आ दे, तो क्या होगा, 10 फीट रोप या 10 फुट रोप? 10 foot rope. क्योंकि 10 foot अब rope. एंडिंग वर्ड कौन सा आ गया, अब रोप आ गया। तो पहले वाले किसी भी कंपाउंडिंग में, पहले वाले किसी भी नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो उस कंपाउंडिंग में, यानी कंपाउंड का मतलब होता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब एक से ज्यादा आप नाउन या एक से ज्यादा केमिकल को आप क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं केमिकल कंपाउंड को, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। ऐसे ही होता है कंपाउंडिंग। क्यों भाई, ऐसे? तो सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह से कंपाउंडिंग हम जनाब इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगा जी? जी, now move to the next. I think this point is clear now. Yes, sir. Okay, बच्चों, who will do it? See this question, who will do it? I think there is malfunctioning in the software.